بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد خیر خلق اجمعین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد، دین ہے اور دوسرا درس ہے. جو خلاصے کے طور پر جو چیز آج درکار ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں وجود کا نظریہ کیا ہے. خداوند متعال بھی موجود ہے، خدا کے علاوہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں وہ ساری موجود ہیں. تو اس میں دونوں میں کیا فرق کیا ہے؟ خلاصہ طور پر یہ ہے کہ خداوند متعال کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے وہ خدا کی مخلوق ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کائنات ایک لمحہ کے لیے بھی خداوند کریم سے بے نیاز نہیں ہے، چونکہ اس کا وجود کائنات کا مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ فیضی ہے، غیر مستقل ہے. یعنی یہ پہلے کائنات نہیں تھی، بعد میں موجود ہوئی ہے. تو یہ کائنات جس طرح اپنے پیدا ہونے میں خالق کی محتاج ہے، اسی طرح اپنے باقی رہنے میں بھی اسی خالق کی محتاج ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو بنا دیا گیا ہو، وہ بننے میں تو اس بنانے والے کی محتاج ہو، لیکن باقی رہنے میں پھر بنانے والے کی محتاج نہ ہو. تو اس کا جو مفہوم ہم یہ نکالتے ہیں کہ کائنات جس طرح بننے میں اللہ کی محتاج ہے، باقی رہنے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بننے والی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کائنات نہیں تھی، کسی بنانے والے نے بنائی ہے تب بنی ہے. بننے میں تو محتاج وہ تو واضح ہے، جب بنانے والا نہ بناتا تو یہ نہ ہوتا، یہ کائنات ہوتی نہ. باقی رہنے والے میں کیا مثال ہے؟ مثلا ایک بلڈنگ ہے، یہ سامنے کمرہ ہمارا جس میں بیٹھے ہیں. یہ کمرہ جس طرح بننے میں بنانے والے کا محتاج ہے، اسی طرح کمرہ باقی رہنے میں بھی بنانے والے کا محتاج ہے. تو اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس چیز کو ہم بنانے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بنانے والا ہے ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک مستری اور مزدور آئے ہیں، انہوں نے اس کمرے کو بنایا ہے، لہذا کمرہ بن گیا ہے. اب جب وہ مر بھی جائے نا تو یہ کمرہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا. تو اس کے ثابت یہ ہوا ہے کہ بس یہ بننے میں تو محتاج تھی لیکن باقی رہنے میں محتاج نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کمرہ جس طرح بننے میں بنانے والے کا محتاج تھا، اسی طرح بھی باقی رہنے میں بھی بنانے والے کا محتاج ہے. دلیل مختصر یہ ہے کہ اس کے بنانے والا وہ مستری اور مزدور نہیں تھے، وہ تو فقط ابزار تھے، آلات تھے. انہوں نے اس کمرے کے بنانے والی چیزوں کو اکٹھا کیا ہے. کمرے کو بنانے والی چیزیں سیمنٹ ہے، سریا ہے، اینٹیں ہیں، مثال جات ہے. نہ کہ وہ مستری مزدور، بلکہ مستری اور مزدور نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو اکٹھا کیا ہے اور یہ کمرہ بنا ہے. یہ آلات ہے. تو بس اب ثابت ہوا کہ جس طرح کمرہ اپنے کمرے بننے میں اینٹ پتھر کا اور سیمنٹ سریے کا محتاج تھا، ابھی اس کے باقی رہنے میں بھی اینٹ پتھر اور اپنے مٹیریل کا محتاج ہے. اسی طریقے پر یہ پوری کائنات ہے. جس طرح کائنات بننے میں اللہ اور خالق کی محتاج تھی، اسی طرح باقی رہنے میں بھی اسی خالق کی محتاج ہے. تو اور یہ جو نسبت ہم نے دی ہے کہ خالق اور مخلوق کی جو نسبت ہے، یہ باپ اور بیٹے کی نسبت نہیں ہے. جس طرح کہ بیٹا بننے میں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی اللہ اور مخلوقات کے درمیان نسبت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال لم یلد ولم یولد ہے، وہ اس طرح نسبت پاک ہے. دوسرا جو ٹاپک اس میں ہے کہ وہ یہ جو اللہ نے بنایا ہے، تو خداوند متعال تو ہے ابدی،
لازوال، تو جو اس کی مخلوقات ہے وہ بھی لازوال ہے؟ نہیں، وہ زوال والی ہے، ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک مدت کے بعد جس کا وقت اور زمان صرف خدا جانتا ہے، اس کائنات کا موجودہ جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، اور وہی نظام جس کے ہم معاد کہتے ہیں یا آخرت والا نظام کہتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز اللہ الواحد القہار، خداوند متعال، اور اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب خدا واحد قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ زمین جو آسمان، یہ جو نظام ہے یہ ابدی نہیں ہے، اس کو تبدیل ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے۔ اور یہ بھی خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے، یعنی یہ معاد والا جو زمانہ ہے، جو معاد والی جو جگہ ہے، جو دنیا ہے، وہ بھی ہے، آباد ہوگی، یہ والا نظام ختم ہو کے رہے گا۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جتنا بھی کائنات کا نظام ہے، جب اللہ نے خلق کیا ہے تو خود خداوند متعال چلا رہا ہے نا، اس کے چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ علت اور معلوم والا ہے۔ اس نے ہمیشہ سبب اور مسبب کے تحت اس پوری دنیا کو چلایا ہوا ہے، کسی بھی چیز کو بغیر سبب کے نہیں چھوڑا، کوئی نہ کوئی سبب اور مسبب والا کھاتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا معلول نہیں ہے جو علت کے بغیر ہو اس دنیا میں، اللہ نے چلایا ایسا ہے۔ اگر اللہ کن فیکون کر کے بغیر سبب کے بھی نظام چلانا چاہتا تو چلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ارادہ اسی طرح کیا ہے کہ میں اس پوری کائنات کو سبب کے تحت چلاؤں، لہٰذا اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر مسبب کا، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہو، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہو، تاکہ خداوند متعال نے جو اس نظام کو بنایا ہے کامل کرے، اس کی حکمت کے تحت ایسا ہوا ہے۔ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ خداوند متعال نظام چلانے پر قادر نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، بن بادل کے برسات برسا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ارادہ ایسا کیا ہے کہ بادلوں کے ساتھ بارش ہوگی، ماں اور باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا ہوگا، یہ اللہ نے چلایا ایسا ہے، اللہ قادر ہے، خدا اللہ کا ارادہ ایسا ہے۔ لہذا خدا کہتا ہے کہ میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، پھر پانی سے میں جو تمہارے لیے میوے اور رزق نکالتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال نے پانی کو اختیار دیا ہے کہ وہ پانی یعنی نکالتا ہے، پانی خالق ہے اور زمین ہمیں رزق دیتی ہے، نہیں، رزق خدا دیتا ہے، اللہ نے سبب اسی طرح وما علینا